السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. آج ہے تو آرام کا دن، میرا سنڈے ہے، مگر رات کو میں کچھ پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا نیوز پہ اور اخباروں میں اور مختلف جگہوں پہ کہ وہ پروپیگنڈا جو ہے کچھ تیز ہو گیا ہے ہمارے گورنمنٹ کے خلاف. کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، اور کچھ کرپٹ لوگوں کا ایک گروہ ہے، کچھ اندر بیوروکریسی کی غلطیاں ہیں، باتیں ہیں، کچھ سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں. تو میں نے کہا کہ اب کچھ باتیں آج کرتے ہیں. ایک دو یہ چل رہا تھا کہ جی وہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور یہ اور وہ. تو اس قسم کی باتیں، تو اس قسم کی باتیں اگر باہر کے لوگ کریں اور اپوزیشن کرے پھر تو ٹھیک ہے. اگر حکومت کا کوئی آدمی یا مشیر اس قسم کی باتیں کرے تو وہ ایک غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ اور نااہلی کے. آپ اتھارٹی میں ہو اور آپ کہو گے جی یہ کام تو ہم سے نہیں ہوگا، یہ تو کوئی اور آ کے کرے، تو اور آ کے تو کوئی نہیں کرے گا، کرنا تو پھر آپ کو ہی ہے. جب ذمہ داری ایک پہ آتی ہے تو وہ کام تو وہ اس نے ہی کرنا ہے، دوسرا کیوں کرے گا آپ کے لیے. تو اکانومی ٹھیک ہے، ہماری اکانومی ابھی معیشت ابھی وہ اس پہ نہیں ہے کیونکہ کھا پی گئے اور لوٹ ماری ہوئی، اور لوٹ ماری چلتی رہی اور لوٹ مار کو روکنے والے ادارے جب فیل ہو جائیں تو پھر اس طرح ہوتا ہے. نیب کا ادارہ اپنی ساکھ کھو بیٹھا، صوبائی اینٹی کرپشنز آلریڈی وہ اس طرح کے ان کے جتنے افسر آئے گئے انہوں نے خوب پیسہ بنایا. یہ میں جانتا ہوں اینٹی کرپشن والوں نے کتنا پیسہ بنایا ہے، کس نے کتنا پیسہ بنایا ہے، سب مجھے پتہ ہے. اینٹی کرپشن کا بھی، ایف آئی اے کا بھی، نیب کا بھی. تو یہ کیا کرتے رہے ہیں، کہاں کہاں سے پیسے اٹھاتے رہے ہیں، اور کس طرح ان کی کئیوں کی منتھلیاں چل رہی تھیں اینٹی کرپشن میں بھی، نیب میں بھی، ایف آئی اے میں بھی. تو یہ سب مجھے پتہ ہے، ہر چیز جانتا ہوں میں. تو سوال یہ ہے، جب پاکستان کو اگر کوئی کہاں سے تھریٹ آئے گا انٹرنل یا باہر سے، تو ہم سب کا فرض ہے، آئینی بھی اور محب وطن ہیں ہم، تو دونوں ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو ہم مضبوط کریں، اس کے لیے قربانیاں بھی دیں. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ جو لٹیرے لوٹ کے مال لے گئے وہ 3 سال میں، 4 سال میں کتنے پکڑے گئے، کتنوں سے آپ نے مال نکالا. اور سوری ٹو سے نیب نے تو الٹا دے دیا. تو ان کو ابھی تک وہ گھوم رہے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں. ہماری کنٹری میں، ہمارے ملک میں سوائے ایک ادارے کے وہ ہے پاکستان آرمی، دوسری جگہ اتنی وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں غداری کی. یہ بھی غداری ہے نا، یہ بھی غداری ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کو نقصان دیں اور اس کو کھوکھلا کریں، اس کو دیوالیہ پن تک لائیں، اور پھر آپ گھومتے رہیں، مزے سے مزے کریں، اسی پیسوں سے آپ مزے کریں، مزے لوٹیں، اور باقی جو ہیں ہم لوگ عوام جو ہیں وہ تکلیفیں کاٹیں، اور وہ پاکستان کے لیے فکر مند ہوں، پریشان ہوں. تو ان اداروں پہ سب سے بڑا ایکشن ہونا چاہیے. تو جیسے نیب کے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ فائن والا، اب میں نے دوسرا سنا ہے کہ وہ سوئی سدرن گیس پہ بھی کوئی فائن ہوا ہے، ان پہ فائن ہوا. تو جو فائن ہوا ہے، ان کو اگر کسی میں تھوڑی ہمت ہے تو ان کو کہیں کہ یہ پیسے جمع کرائیں، کم واٹ میں.
یہ اپنے آپ کو بیچیں، اپنے گھروں کو بیچیں، اپنی جو جائیدادیں بنائی ہیں، اسیٹس بنائی ہیں، ان کو بیچیں، اور وہ اتنے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کرائیں. ان کو ٹائم دیا جائے، اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا جائے، گرفتار کیا جائے. ان پہ بھی آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے بنائے جائیں. آرٹیکل 6 ان پہ بھی لگتا ہے. اگر آپ صرف آئین ایبروکیٹ کرنے پہ لگتا ہے، ظاہر ہے اس کا ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایبروگیٹ کرے گا اس کی سزا موت ہے، تو ان کو بھی سزا موت دیں، اس میں ایڈ کریں. یہ ایڈ کرانا چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم کو اسمبلی میں یہ بل پاس کرانا چاہیے کہ فائنانشل جس نے کرائم کیا، پاکستان کی جڑیں کمزور کی، اس کو ایکولی آرٹیکل 6B کریں، اس کو بھی سزائے موت دی جائے گی. یہ کر کے دیکھیں خان صاحب، یہ کر کے دیکھیں. وزیر اعظم اس پہ آئیں، اینٹی کرپشن پہ آئیں، آپ اینٹی کرپشن پہ آپ کو ووٹ ملیں تو یہ ذرا ایڈ کر کے دیکھیں. اور اس پہ سب کی محبت نہیں، ووٹرز کی بھی پتہ پڑ جائے گی اسمبلی کے اندر کہ اس پہ ووٹ کرائیں کہ پاکستان کے لیے جب کہتے ہیں ہم جان دیں گے تو پاکستان کے لیے اس کو آرٹیکل 6 کو 6B کریں، 6B ایڈ کریں کہ اگر پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے خزانے کو ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی کسی نے نقصان پہنچایا، خواہ کوئی بھی ہو، ریٹائرڈ سرونٹ ہو، گورنمنٹ سرونٹ رہا ہو، پہلے پبلک سرونٹ رہا ہو، کوئی بھی اینی بڈی، تو اس کو سزائے موت ہوگی. ایک تو یہ لکھیں، اور دوسرا یہ ان پہ اس کا اطلاق جو ہے وہ بھی آپ 1/85 سے کریں. اب سے نہیں کریں، یہ خزانے والا بھی اس وقت سے کریں تو ان کو پتہ چلے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کو تباہ کیا، تو اس کی معیشت کو تباہ کیا. ان پہ بھی آرٹیکل 6B لگائیں. تو یہ میری سجیشنز بھی ہے، اور ایک محب وطنی کی آپ سب کے لیے ثبوت بھی ہے کہ آپ ثبوت دیں. اچھا، ایک تو کام یہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے ہیں، گولڈ، اس میں سے مور دین $1 بلین کا سونا بیچا گیا ہے. یہ سب کو شاید پتہ ہو، ہمارے سب بھائیوں کو پتہ ہو کہ آپ کا پیسوں کا جو بلوچستان میں کھانے ہیں مور دین بلین ڈالرز کا گولڈ بیچا گیا. 50% تو ٹھیک ہے، آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا چائنا کے ساتھ، ظاہر ہے اس کو دینا پڑے گا، باقی 50% تو وہ تو خزانے میں آنے چاہیے نا. تو اس سے اور زیادہ نکلے گا، آپ کو اور زیادہ گولڈ ہے، اور زیادہ نکلنا چاہیے. وہاں تو بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں. تو ہم ہمت کیوں ہاریں؟ ہم تو ایماندار لوگ پیدا کریں، ایماندار لوگ، محوطن لوگ جو اپنی پاکستان کے لیے جان دیں. ایسے لوگ پیدا کریں جو کہ وہاں سے یہ چیزیں اپنی نکالیں، ان کو سیل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. گھر میں آپ کے اگر گوشت کھانے کو نہیں ہے، آپ کا دل کر رہا ہے ہم گوشت کھائیں، وہ بکرے آپ نے باندھے ہوئے، تو آپ کو لوگ کیا بولیں گے؟ بکرے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، گوشت آپ کو کھانے کا دل نہیں کرتا ہے، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، تو بکرے تو آپ کو ہے نا. بکرے کہ کرب لوگوں پہ ہم نے کیا ایکشن لیا؟ مجھے یہ تو بتایا نا کہ کتنی ریکوری ہوئی ریکوری. یہ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، وہاں آپ کے پراسیکیوٹر پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ وہاں کے پراسیکیوٹر کورٹ میں آ کے بولتے ہیں کہ یہ ججوں کا قصور نہیں ہے، جوڈیشری پہ ایسے ہی سب آ جاتے ہیں کہ جناب یہ جوڈیشری کا یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. دیکھیں، جو بات حق سچ کی وہ بات کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ کے انویسٹیگیٹر کام نہ کریں اور ان کو بیل ہو جائے تو قصور جوڈیشری کا. آپ کے پراسیکیوٹر وہاں کورٹ میں بولیں، جب جج صاحب سوال کرتے ہیں کہ جی اب ان کا آپ نے سب کچھ کر لیا، جی ضرورت نہیں ہے ان کی، ہمیں کسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا کے بندو، آپ کو 30 دن کسٹڈی کے ہیں، آپ اس کو خان صاحب کو بولتے ہیں، اس خان کو جس کو آپ نے گرفتار کیا، بندوقوں والے کو ہیں، کروڑ کی بندوقوں والے کو جو آپ نے پکڑا ہوا ہے، تو آپ کورٹ میں بولتے ہو نہیں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اب اس کو جوڈیشل کر دیں. تو پراسیکیوٹروں صاحبانوں، تو آپ جب یہ بولو گے تو کیا ہوگا؟
ظاہر ہے جوڈیشل کسٹڈی کر دیں گے، پھر نیکسٹ میں بیل آؤٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ریکوری کر لی ہے، ہاں، عام جو ہمارا مقدمہ آپ کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، تو کرمنل کیس میں فرض کرو مرڈر کا اکیوز ہے، تو ابھی اس سے آپ اعلی قتل کی ریکوری کے بغیر آپ کہہ دو گے کہ اس کو جوڈیشل کر دیں؟ ہیں؟ نہیں کہو گے نا۔ تو ادھر کیسے کر رہے ہو کہ بغیر ریکوری کیا ہوا، جوڈیشل کر دیں؟ تو ظاہر ہے جوڈیشل کر دیں تو وہ آپ کے ہاتھ سے تو چلا گیا، تو آپ نے ریکوریاں کیا کی؟ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے خان صاحب کہ یہ کہ یا تو میں اپنے منہ سے نہیں کہتا، مگر مجھے 3 مہینے کے لیے آپ ایڈوائزر دیں، نیب کا اور اس کا ایف آئی اے کا 3 مہینے مجھے دیں، میں آپ کو 3 مہینوں میں جتنے کرپٹ ہیں ان سے 5 سال ڈیفینس کی بجٹ، 5 سال کی پاکستان کی بجٹ نکال کے دکھاتا ہوں۔ یہ نیب والے ہی کریں گے کام، یہ ایف آئی اے والے کام کریں گے، اور یہ سب آپ کو نکال کے دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ پھر میں دوسرے پروگرام میں بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔